پوری دنیا میں دیکھی جانے والی اس براہ راست ٹیلیتھون کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اکمل صاحب نے۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ناظرین ایک اناؤنسمنٹ سننے کے بعد بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خصوصی براہ راست پروگرام 7:30 سے 8:30 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق پیش کیا جائے گا، اور رات 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک خواتین اسپیشل ٹیلیتھون کریں گی اسی سلسلے میں، اور اس کو کنڈکٹ کریں گی محترمہ عظما زیدی صاحبہ۔ ایک کالر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، ڈراپ ہو گئی شاید۔ تو بات یہ ناظرین کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو بار بار ہم آپ کے سامنے اناؤنس کر رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو اس ٹیلیتھون کا بنیادی مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب ہم تھوڑے دنوں بعد ڈونیٹ کر دیں گے، ہم کل ڈونیٹ کر دیں گے، پرسوں ڈونیٹ کر دیں گے۔ وقت بہت قیمتی ہے ناظرین، بڑی ایمرجنسی کی صورتحال ہے اس وقت۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی ان کو میسر آ جائے، اچھا کھانا ان کو میسر آ جائے، میڈیکل فیسلٹیز ان کو مل جائیں۔ بدین میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 10 سے 12 ہزار افراد اس وقت ڈیلی کی بنیادوں پر ماشاءاللہ ان کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹھٹا جیل میں 2200 سے 2500 لوگوں کو ڈیلی کی بنیادوں پر یعنی روز مرہ کی بنیادوں پر ان کو ماشاءاللہ کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور عمر کوٹ تحصیل میں 30,000 کے قریب لوگوں کو دوپہر کا اور رات کا کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ناظرین کھانے کا سلسلہ ہے۔ پانی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2,40,000 لیٹر تقریباً پانی جو ہے وہ 2 بڑے پلانٹس اس وقت اس کو پیوریفائی کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو ضرورت ہے عمر کوٹ تحصیل کی صرف بات کر رہا ہوں، یعنی 23 اضلاع میں سے 21 یا 22 اضلاع میں تقریباً ناظرین یہ بارشوں کا سلسلہ رہا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، لیکن فیکچوئل پوزیشن ابھی بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن جو صرف عمر کوٹ تحصیل کی بات ہے اس میں 2 ملین لیٹر کی ضرورت ڈیلی کی بنیادوں پہ، ایک بہت بڑا کام ہے ناظرین۔ اور 50 موبائل بیڈز یعنی ہاسپٹل کی صورت میں ہم نے وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز کے لیے لگائے ہیں، جبکہ عمر کوٹ میں صرف 500 بیڈز کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا مشن ہے ناظرین، بہت بڑا کام ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ان کی جو امداد جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ ہی کے پیسے سے جاری ہے، یعنی آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا آپ کا تعلق متحدہ عرب امارات سے، ہندوستان سے، سعودی عرب سے، ہانگ کانگ سے، جاپان سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے یا یو کے سے ہے، یا آپ امریکہ سے، کینیڈا سے، سوئٹزرلینڈ سے، فرانس سے، اسپین سے، یورپ کی کسی بھی کنٹری سے ہیں، آپ کا پیسہ جب یہاں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پیسہ ڈیفینیٹلی ان تمام لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اس وقت بے سر و سامانی کی کیفیت میں۔ آپ صرف یہ سوچ لیں ناظرین کہ ابھی گورنمنٹ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں، ایک محتاط ذرائع کے مطابق 70 لاکھ سے اوپر افراد اس وقت متاثر ہیں۔ اب اس صورتحال میں یہ کہنا کہ کتنے لوگوں کی اراضی تباہ ہو گئی نہیں بتا سکتا کوئی ناظرین، یعنی سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں ایکڑ کی تعداد میں اس وقت اراضی برباد ہو چکی ہے ناظرین۔ میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسی اشیاء ہیں جس کی 90% اب امپورٹ ہندوستان سے کرنی پڑے گی، یعنی آپ ایک بالکل ایسے ٹراما سے گزر رہے ہیں جس کی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے سکتے۔ کراچی سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نیر امتیاز بات کر رہی ہوں۔ نیر امتیاز صاحبہ، آپ کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ہلو۔ 14,500 اس میں ایک قربانی کا ہوگا حصہ۔ اچھا، آپ ذرا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز بالکل میوٹ کر دیں، بالکل میوٹ کر دیں۔ قربانی آپ گائے کا حصہ ڈالنا چاہ رہی ہیں یا بکرا؟ بکرے کا تو مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، گائے کا شاید 8,000 ہے۔ 8,000 گائے کا ہے اور بکرے کے 8,500 روپے ہیں، تو آپ کس مد میں کرنا چاہ رہی ہیں؟ بکرے کا کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ یہ جو ڈونیشن 14,500 روپے کی ہے اس میں سے 8,500 15,000 ہو جائے گا۔ 15,000 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 8,500 روپے آپ کے بکرے کی صورت میں آ گئے، اور باقی جو پیسے ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ امداد کی صورت میں جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز جب آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں تو ڈیٹیلز لازمی مینشن کیجیے گا کس کے نام، جس کے نام سے قربانی ہوگا۔ ہیلو جی جی، ان کی ڈیٹیلز جن کے نام سے آپ وہ بھی بتانا پڑے گا۔ بالکل 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 آپ بتائیے گا، اور وہ انشاءاللہ اسکرین پہ ہم فلیش کریں گے اس کو، تو آپ MCR سے مزید رابطہ کر لیں، وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ مفتی صاحب، ایک جذبہ قوم کے اندر بیدار ہوا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب لوگ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے صورتحال بڑی سنگین ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جذبے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس جذبے کو بڑھانے میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ٹی وی پر مسلسل ان مناظر کا دکھایا جانا، اور پھر جیسے ماشاءاللہ آپ جیسے اینکرز جو ہیں وہ اچھے مؤثر انداز میں لوگوں کا ذہن اس طرف مائل کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک واقعی ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگ اس طرف مائل ہیں۔
ہو سکتا ہے یہ بات پہلے یہاں ہو چکی ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں کچھ صحابہ آپ کے پاس ملنے آئے تو ایسے کپڑے تھے کہ جو ذرا پھٹے پرانے سے تھے، تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے لوگوں کو ان کی امداد کے لیے ترغیب دی، تو لوگ مختلف چیزیں لے کر آئے، حتیٰ کہ ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، یعنی وہ ایک صحابی گئے تھے، وہ بہت تھیلی لے کر آئے، ان کو دیکھ کر اور بہت سارے لوگ لے کر آئے، جی ہاں، تو سرکار نے فرمایا جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس اچھے کام کی بنیاد رکھنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ جذبہ جو بیدار ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس جذبے کو قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ حقیقتاً ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے مواقع کے منتظر نہ رہیں کہ پہلے آفت آ جائے تو انشاءاللہ کچھ ہم کریں۔ جیسے ادارے جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو ایک دائمی طور پر لوگوں کی امداد کا اور ان کے راشن وغیرہ کا اور دیگر چیزوں کا کام کر رہا ہے، تو ہمارے دیکھنے والوں سے ہماری مزید گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس وقت تو خاص طور پر اس سیلاب کو اور اس وقت جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر امداد کریں، لیکن اس کے بعد بھی کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی تنخواہ کا، اپنی آمدنی کا ایک حصہ ضرور ان لوگوں کے لیے مختص کریں، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارجنٹ ایسی امداد کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا پیسہ بھی پہنچ نہیں پاتا اور وہاں پہ لاکھوں روپے صرف کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے کہ ایک بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص تھے، وہ ایک جنگل میں جا رہے تھے تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے بادل برس اور فلاں جگہ پانی پہنچا، تو آپ نے دیکھا ایک بادل چلا، ایک چٹان کے اوپر برسا اور وہ پانی چلنے لگا، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے چلے تجسس کی وجہ سے، تو وہ ایک باغ میں پہنچا، وہاں ایک شخص اس پانی کو باغ میں نالیاں بنا کر پھیلا رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے غیب سے یہ امداد کا سامان کیا ہے؟ ان کا نفیس جواب یہ تھا کہ میرا کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن میں اس باغ کی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ باغ پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں اور اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص کیا بات ہے۔ اس لیے یہ ابھی تو ضرور ایسا کریں اور ماشاءاللہ جذبے کو بڑھاتے رہیں، لیکن یہ دائمی جذبہ ہونا چاہیے اور تاکہ لوگوں کی امداد کا سلسلہ رکے۔ یعنی مفتی اکرم صاحب کی بات سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ عموماً ہمارے پاس صاحب یہ سیلری کا اتنا سا روپیہ ہے یا ہماری انکم کا اتنا سا روپیہ ہے، اگر ہم خرچ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے ناظرین۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے گا کہ ہم سیلری کمانے لگیں گے، ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے گا کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ کاروبار کی صورت میں کمانے لگیں گے۔ ہمیں تو ہماری استطاعت کیا ہے ناظرین، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، کہ ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، سودا ہو جاتا ہے، کروڑوں روپیہ کما لیتے ہیں، کہیں جا کر اپنا جو ہے وہ سی وی دیتے ہیں تو جناب وہ ہمیں جاب پہ اپوائنٹ کر لیتا ہے، پھر وہ سیلری ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کہیں کسی ادارے میں سیلری لے رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ سے ہمیں آفر آ جاتی ہے تو 2 گنا 3 گنا ہمیں سیلری ملنا۔ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کہاں سے عطا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن وہی بات ہے جب ہم خلق کے لیے کرتے ہیں تو جب پیسہ اسی کا تھا ناظرین تو وہی اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو مزید بڑھاوا دے گا، لیکن جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر سوچ پر قادر ہے، وہ جانتا ہے، وہ شاہد ہے، اسے سب پتہ ہے ناظرین کہ ہم کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا بدلہ ہمیں عطا کرے گا۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ میں قربانی کی اناؤنسمنٹ ایک بار پھر کرتا چلوں، کیونکہ ایک بات میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک قربانی کا سیزن آتا ہے تو جناب 2-2 3-3 بڑے جانور آ رہے ہوتے ہیں، کئی بکرے آ رہے ہوتے ہیں۔ سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ میں مطلقاً عرض کر رہا ہوں، اسپیسیفک نہیں کر رہا میں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں نمود و نمائش ہوا کرتی ہے، صرف یہ دکھانا کہ صاحب چوہی صاحب نے جو ہے بڑا کام کیا، بڑی قربانیاں کی ہیں اور بڑا ان کا مطلب جو ہے وہ ایک نام ہے، ایک پوزیشن ہے۔ لیکن ناظرین اگر آج یہ سوچ رکھ لیں کہ اس وقت ہم قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑے ٹراما سے گزر رہی ہے، تو سندھ کے جو متاثرہ افراد ہیں اگر اس سوچ سے ہم قربانی اس سال کریں کہ صاحب ہم مثال کے طور پہ 6 جانور کرتے ہیں، تو اس دفعہ ہم جو ہے 4 جانور اپنے پاس لے کے آئیں گے اور 2 جانور کی رقم جو ہے ہم وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں دے دیں گے تاکہ وہ گوشت پراپر ان تک پہنچ جائے، اور جو 4 جانور اپنے پاس کر رہے ہیں ظاہر ہے ہمارے اطراف میں بھی غربا ہوتے ہیں اور ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی پہنچا دیں۔ تو قربانی کا ایک حصہ کوشش کریں اس مرتبہ یہاں بھیجیں تاکہ ان کے ذریعے سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ ان تک پہنچے گا، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا یہ بھی ٹارگٹ ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ماشاءاللہ ابھی گفتگو کر رہے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی آپ نے بھی گزارش کی، آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہ جذبہ بڑا انہینس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں پر سلاٹر ہاؤسز میں وہ تو صرف رقم بھیج دیتے ہیں،
اور وہاں تو غریبوں کا تصور بھی نہیں جو ہے وہ دیگر معاملات بھی نہیں ہوتے. لیکن اگر یہی پیسہ یہاں پہ آ جائے. عمان سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سلطنت آف عمان سے مسز عبدالحمید بات کر رہی ہوں. مسز عبدالحمید کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میں 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسز عبدالحمید آپ کے لیے بہت دعا بہت دعا بہت دعا. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ میں سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جس نیت کے ساتھ یقیناً آپ نے اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت 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 بڑھا کر آپ کو لوٹائے گا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے 1 لاکھ روپیہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ڈونیٹ کیا جو اس وقت آپ کی امداد کے منتظر ہیں. عمان سے مسز حمید ہمارے ساتھی. ناظرین نمبر اسکرین پہ نمایاں ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس جذبے کے تحت کریں کہ آج ہمیں ایک ایسے وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیا وقت ہے. میں بالکل اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا. میں یہ دیکھ رہا ہوں ناظرین کہ ایک طرف پنجاب میں ڈینگی ہے, خیبر پختونخوا میں ڈینگی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مچھر نے انسان کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس کے پیروں تلے زمین جو ہے وہ اٹھا کے ایک طرف پھینک دی ہے اور دوسری طرف 70 لاکھ سے اوپر افراد جو ہیں وہ اس وقت بارش کے پانی سے متاثر ہیں. ایک طرف ہم ایک دوسرے کی جانوں پہ لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں. کراچی کی زمین کو خون پلا پلا کے ہم نے اس کو سرخ کر کے رکھ دیا ہے. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ناظرین کہ آسمان شاید اسی لیے رو رہا ہے اور یقیناً اسی لیے رو رہا ہے کہ اب ہم نے وہ کچھ پیدا کر دیا ہے اپنے اندر جو میں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے. علامہ صاحب مدد کرنی ہے. بالکل مدد کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یقین کریں جنید بھائی ہماری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے جو وطن سے دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں شاید ان کے جذبات ان کے خیالات اور ان کے احساسات ہم سے بھی زیادہ. لیکن میں نے عرض کیا کہ ماضی کے اندر چونکہ ان کو اعتماد کے حوالے سے اتنا ڈسا گیا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے. لیکن بحمداللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کے اعتماد کو دوبارہ بحال کیا اور اس کی دلالت یہی ہے کہ لوگ بحمداللہ تعالیٰ اب آگے آ رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ نے جیسے قربانی کے حوالے سے ذکر کیا کہ لوگ نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے ہاں لوگ اپنے جو موتا ہیں مردہ لوگ ہیں ان کے لیے خواتین و حضرات کے لیے تیجا کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں. آپ کی اجازت سے کالر علی اکبر صاحب اسکاٹ لینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. علی اکبر صاحب کیا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ میں یہ 1000 پاؤنڈ بھیج رہا ہوں جس میں سے 6 قربانیاں ہیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ میں جائیں گے. 1000 پاؤنڈ میں 1000 پاؤنڈ میں جو 6 قربانیاں ہیں آپ ایک کام کیجیے گا کہ اس کی ڈیٹیلز اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کراتے وقت ضرور بھیج دیجیے گا. کہ ہمارے جو مسئلہ یہ ہے جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی, مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں بینک سے 50 میل دور ہوں. ٹھیک ہے. یہاں میں رہتا ہوں نا, یہاں سے 50 میل دور ہے بینک. ٹھیک ہے. اب پیسے جہاں سے آسان بھیجنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ویسٹرن یونین کے ذریعے میں پیسے بھیج دوں. اب اپنا پرسنل نمبر دے دیں تو میں آپ کو فون کر کے نمبر لکھا دوں گا اور پھر ویسٹرن یونین سے آپ پیسے وصول کر کے وہ اچھا اس میں آپ یہ کریں علی اکبر صاحب. ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے. آپ ایک تکلیف کیجئے, میرا نمبر تو نہیں ہے, آپ کو MCR میں ہمارے ڈائریکٹر اسماعیل جلالی صاحب ہیں یا عبدالرحمان انگورا صاحب اس وقت تشریف فرمائیں, آپ کو وہ گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کو کون سے نمبر جس پہ آپ نے کرسپونڈنس کرنی ہوگی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کی مد میں جو آپ بھیجیں گے اس میں آپ نام اور یہ مینشن کر کے بھیجیں گے کہ گائے کا حصہ یا بکرا, کیونکہ دیکھیں یہ بڑا باریک معاملہ ہے. لوگ کلیکشنز تو کر لیتے ہیں قربانی کے نام پہ کہ جی آئیے بھیجیے ہم قربانی کریں گے اجتماعی, لیکن ہمارے علماء کرام ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ شرعی مسئلہ ہے, جو پیسہ آیا ہے وہ امانت ہے اور صحیح مصرف میں صحیح جگہ پہ بالکل مسنون انداز سے جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے 1000 پاؤنڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اسکاٹ لینڈ سے میں جوائن کیا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تیجا کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, اس کے لیے آپ لنگر پکاتے ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے. لیکن اصل جو اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو ہمارے لوگ فوت شدہ ہیں ان کی مغفرت کے لیے, سارے ثواب کے لیے. اور یہ جنید بھائی اصل اس کھانے کا مقصد تھا فقراء کو کھلانا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ یہ ایک رسم بن گئی اور ایک دعوتوں کی صورت اختیار کر گئی. اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے گھر میں عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو بلا کے نہیں کھلائیں گے تو یہ ہمارا ایصال ثواب قبول نہیں ہوگا, یہ ہمارا تیجا 40واں قبول نہیں ہوگا اور وہ میت اور مردہ کو صحیح طور پہ ایصال نہیں پہنچے گا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ کھانا تو خالصتاً فقراء کا حق تھا. یہاں تک کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ یہ جو طعام المیت ہے, یہ کھانے سے طعام المیت یمیت القلب, اغنیاء اس کو کھائیں گے تو ان کے دل مردہ ہو جائیں گے, یہ فقراء کا حق ہے. تو
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایصال ثواب کریں، لیکن اس کے کھانے کو دیگ کو آپ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت اچھی بات جو اس وقت بے سر و سامانی کے عالم ہیں. ہم تو 2-2 3-3 وقت کھا رہے ہیں، بیچ میں بھی کو ٹی بریک کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اپنے فوت شدہ بزرگوں کے لیے آپ وہاں پر کھانا. ہمارے یہاں تو زہرانے کے نام پہ، اسرانے کے نام پہ، عشائیے کے نام پہ اور ریفریشمنٹ کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. مطلب اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب، اور ان کی جو ہے وہ مدد تو بہت ضروری ہے اس وقت. اور ان میں جنید بھائی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ سارے تقدس اور فقراء تھے، ان میں بہت زمینوں والے لوگ تھے، مالدار تھے. جیسے آپ نے بتایا لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی ہے. اب جتنا اس میں پیسہ صرف کیا، جتنا اس میں بیج تھا، جتنی فصلیں تھیں، وہ نقصان الگ. اچھا اس سیلاب کے بعد وہ زمین دوبارہ مطلب زراعت کے لیے کارگر ہو جائے، کام آ جائے، ایک مسئلہ ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور وہ ایک الگ غم. اور پھر جب ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو آسائش سے رکھے ہوئے ہو اور پھر وہ خیموں کے اندر پڑے ہوں بیچارے، دھوپ اوپر سے ہے اور پانی نیچے سے بہ رہا ہے اور مچھر کاٹ رہے ہیں. ہم دیکھیں نا ایک رات اگر لائٹ نہ ہو گھر میں بالفرض اور یہ خطرناک قسم کے مچھر آ جائیں اور بچے اس رات میں سونے نہ دیں انسان کو، تو پھر کتنا اس کو ٹینشن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور یہ وہاں پر مستقل ہے. پھر استنجا وغیرہ کی پرابلمز. اب مطلب ایک ایک چیز پر غور کیا جائے تو زندگی انتہائی تنگ ہے، اور ایسا شخص کے جو پہلے آسائش میں زندگی گزار رہا تھا اس کے لیے دوہری آزمائش بن جاتی. تو اس لیے واقعی یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو سہارا دینا چاہیے. اور کبھی بھی انسان کو اپنے لیے یہ تصور کرنا کہ جو آسائش میرے پاس ہے وہ دائمی طور پہ میرے پاس رہے گی، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اعمال تو ہمارے بھی مطلب ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل رحمت کے طلب کا تقاضا کرتے ہوں. 2 دن کراچی میں بارش رک کے ہوئی ہے. جی ہاں، ہم سب ہوسٹیج ہو کے جو ہے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. پروردگار نے بتایا کہ یہ وہ کراچی جو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، جو ذہن رکھنے والوں کو اور شعور رکھنے والے اور علم رکھنے والے اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے. 2 دن تک ہم ہوسٹیج تھے تو ہمیں اپنی اوقات کا کیا پتا. بہرحال ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں یقیناً، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس براہ راست ٹیلی تھون میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. علامہ مظفر حسین شاہ صاحب سے بھی گفتگو کروں گا اور آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. اذان مغرب کا وقفہ ہے، اذان مغرب کے فوراً بعد لوٹیں گے. کراچی میں اذان مغرب کا وقفہ ہے، اس کے فوراً بعد لوٹیں گے. اور مجھے اس وقت ناظرین آپ کی امداد کی یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو اور ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے جو اس وقت آپ کی امداد کے متلاشی ہیں. ملاقات کروں گا آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر ARYQ TV کے ذریعے سے دنیا بھر میں دیکھی جانے والی اس براہ راست ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شارجہ سے اعجاز بات کر رہا ہوں. جی اعجاز صاحب کیا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اعجاز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شارجہ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک بار پھر اناؤنس کرتا چلوں کہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس. 3 بجے سے ہم براہ راست پاکستانی وقت کے مطابق آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اس ٹیلی تھون کو کرنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، جس کو میں پھر واضح کر دوں کہ وہ تمام متاثرہ افراد جو اس وقت بارشوں سے متاثرہ ہیں، بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہیں، چھتیں نہیں ہیں ان کے سروں پر ناظرین، کھانے کو ان کے پاس موجود نہیں ہے، پینے کو ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے، میڈیکل فیسلٹیز ان کے پاس موجود نہیں ہیں. اندرون سندھ 23 اضلاع میں سے کم و بیش 20، 21 یا 22 اضلاع اس وقت افیکٹڈ ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا ناظرین کہ کس حد تک تباہی ہو چکی ہے. لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اس وقت برباد ہو چکی ہے ناظرین. ان کے مویشی تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ان کے مویشی جو ہیں وہ مر چکے ہیں، وہ خود اپنے پیاروں کو دفنا چکے ہیں ناظرین. کئی لوگ کئی گھر جو ہیں مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. آج اگر ان کی مدد ہم نہیں کریں گے ناظرین تو یقیناً ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، کیونکہ اللہ نہ کرے ناظرین. میں بریک پہ جانے سے قبل ایک بات عرض کر رہا تھا کہ کراچی میں تو بڑے
ماسٹر مائنڈز رہتے ہیں کراچی میں، تو بڑے شعور رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، علم رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ریونیو جنریٹر ہے کراچی ناظرین. لیکن یہی کراچی جب 2 دن تک بارش ہوتی رہی رک رک کے، تو ہم سب لوگ ہوسٹیج ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے. تو اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہو جائے ناظرین، تو یقیناً ہم بھی کسی کو پکاریں گے، اور اللہ نہ کرے وہ صورتحال ہمارے ساتھ ہو. لیکن وہی بات ہے ناظرین کہ آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی یقیناً ہماری مدد کو آئے گا. نمبر اسکرین پہ نمایاں ہیں، ہمیں جوائن کریں، اور جو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے $1 چاہے $1 یا £1 آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا. علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع میں؟ دیکھیے، ابھی جس طرح کہ مفتی اسماعیل صاحب نے بڑی بنیادی بات اس میں ذکر کی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اخلاق کو اپناؤ، اور اللہ رب العالمین کا اخلاق جو ہے وہ عطا کرنا ہے، بلا تخصیص عطا کرنا ہے. اور نبوی اخلاق بھی یہی ہے کہ اسی بارے میں درج. میں اس کو اس طرح بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کے بڑے گہرے دوست تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سورہ بقرہ، سورہ اعراف، ان تمام آیتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھتے تھے کہ یہ اہل کتاب کے حوالے سے اتر رہی ہے، اہل کتاب کے تم اس بارے میں عبدالسلام کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ جب میری پہلی ملاقات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی تو اس وقت آپ کا خطبہ اس بات پر دلیل تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا کہ جب میں دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، کہ بخاری کتاب الایمان کے اندر بھی موجود ہے اور جو ہے کتاب العلم میں بھی ہے، دیگر اور جگہوں پر بھی روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے: افش السلام و اطعام الطعام، کہ سلام کو عام کرو، سلامتی کے پیغام کو عام کرو، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. محدث ابن جوزی خواہ غوث اعظم سے بڑھ گئے، اور وہ یہ سمجھے کہ جناب جو ہے کہ وہ علم ظاہری کے طور پر میں کوئی تفوق لے جاؤں گا، بلندی لے جاؤں گا. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جن کو اللہ رب العالمین نے علم ظاہر اور علم باطن میں بڑا ملکہ عطا فرمایا. یہ میں نے بھیڑنے کا لفظ اس لیے عرض کیا کہ یہ جرح میں بڑے متشدد ہیں، اور اس لیے اسماء الرجال کے اندر ان کی جرح کو پائے. جس طرح کچھ جارے ایسے ہوتے ہیں جو متساہل ہوتے ہیں کہ ان کی جرح کو قبول نہیں کیا جاتا، اور کچھ ایسے جارے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں. تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس مزاج کے اندر بڑے متشدد رہے. سیدنا امام بخاری وغیرہ پر بھی انہوں نے تعقیبات لکھی ہے. جب حضور غوث پاک کے پاس پہنچے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے علم پاک کو جب دیکھا تو وہ حیران اور ششدر رہ گئے اور بہت پریشان ہوئے. پھر معافی بھی مانگی اور پوری زندگی پھر غوث اعظم کے سامنے نہیں آئے. لیکن جب غوث اعظم کے پاس سے اٹھنے لگے تو کہا کہ حضور آپ نے مجھے معاف کر دیا. سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. کہا حضور مجھے نصیحت کر دیں کہ میرے گناہوں کا کفارہ کیسے بنے. فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ. افضل ترین صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اور اس وقت بات یہی ہے کہ اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں کہ بنیادی طور پہ ابھی صورتحال تو وہ بات کی ہے کہ جی ان کو گھر کیسے دیے جائیں، ان کے لیے چھتوں کا انتظام کیسے کیے جائے. پھر آپ سوچیں کہ ناظرین ان کے بچے اس وقت اسکول نہیں جا رہے. ہمارا بچہ اگر ایک دن اسکول نہ جائے، ایک دن، تو کتنی اس کی تعلیم سفر کرتی ہے. وہاں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے اس وقت اسکول نہیں جا رہے. ناظرین چھوڑ دیجئے کہ دنیا کی آسائشیں، چھوڑ دیجئے کہ بنیادی سہولتوں میں پانی تک ان کو اس وقت میسر نہیں ہے. ناظرین کھانا تک ان کو میسر نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، ہماری کوشش ہے. دیکھیں ہم بنیادی طور پہ وہ پہلا قطرہ بننا چاہتے ہیں بارش کا، اور اللہ کا شکر ہے ہم بنے ہیں کہ ہم یہ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمیں قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا ہے. ایک کارواں کی صورت میں بڑھنا ہے ناظرین، ایک قافلے کی صورت میں بڑھنا ہے. ایک ایسی متحد جدوجہد ہم نے کرنی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم بستے ہیں، پاکستانیت کا نام لینے والے، مسلمانیت کا نام لینے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ذریعے سے اور ان کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. ناظرین میں اناؤنس کرتا چلوں کہ اگر آپ چھوٹا ٹرک ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1000 پاؤنڈز کا ہے جو کہ کھانے کا ٹرک ہے. اگر آپ بڑا ٹرک ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 3000 پاؤنڈز کا ٹرک ہے، وہ کھانے کا ٹرک ہوگا. اگر آپ پکا ہوا کھانا دیگ کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو 50 پاؤنڈز کا ہے. اگر آپ پانی کا ٹینکر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پینے کا پانی ایک بہت بڑی ضرورت ہے ناظرین، تو وہ 100 پاؤنڈز کا ہے. اور اگر آپ میڈیکل ٹیم وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو 500 پاؤنڈز کا اس کا خرچہ بنتا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر کوٹ تحصیل میں اس وقت 2,40,000 لیٹر پانی پیوریفائی کیا جا رہا ہے. ناظرین 2 بڑے پلانٹس ہمارے لگے ہوئے ہیں. روٹی کا وہاں پہ پلانٹ لگا ہے کہ 15 منٹ یا 10 منٹ کے اندر تقریباً 200 روٹیاں وہ نکالتا ہے. لیکن یہ بہت کم ہے ناظرین. وہاں پہ صرف عمر کوٹ تحصیل میں اس وقت 2 ملین لیٹر پانی کی ضرورت ہے. یعنی آپ سوچیے کہ کتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو 50 بیڈز ہمارے جو موبائل بیڈز ہیں، جو میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں، جو ہاسپٹل ہے، اس میں تقریباً 500 بیڈز کی ضرورت ہے ڈیلی کی بنیادوں پر. عمر کوٹ کی صرف بات ہو رہی ہے، یعنی ابھی 21-22 اضلاع کی میں بات نہیں کر رہا ناظرین. تو بہت بڑا کام ہے اور مفتی صاحب اس بڑے کام کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت بڑا کام کرنا بھی ہوگا. سعودیہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर भाई बात कर रहे हैं? मैं जुनैद इकबाल बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। हेलो। हेलो जी बेटा। जी मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए बेटा, क्या डोनेट करना चाहती हैं? जी मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ, मैं 200 रियाल देना चाहती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मैंने पाकिस्तान आना था, तो मैंने अपने बेटे के लिए ना सदका देना था, बकरा सदका देना है ना पाकिस्तान। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बकरा देने की बजाय अगर मैं 200 रियाल अगर डोनेट कर दूँ। अच्छा ये कर सकती हैं? ट्रस्ट को कर दूँ। ठीक, बिल्कुल सही। ये मुफ्तियान फरमा रहे हैं कि जी आप बिल्कुल कर सकती हैं, और तरीक़ेकार जो स्क्रीन पे नुमाया है, आप MCR से राब्ता कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके दिए को अपनी बारगाह में कबूल करे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? ये हमें एक मस्जिद अभी में बैठ कुछ एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि आप फरमा रहे थे कि हमें इन लोगों की इमदाद करनी चाहिए। मैं इस जुमले में एक और जुमले का इजाफा करता हूँ कि हमें अपनी इमदाद करनी चाहिए। वाह वाह, सही बात है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे अकाबरीन की सोच तो ये थी, वो फरमाया करते थे कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका एहसान अपने ऊपर तस्वुर करते हैं। इसकी वजह यह है कि हम उसे माल दे रहे हैं और वो इसके बदले में हमें जन्नत दे रहा है, वाह सवाब दे रहा है। सवाब का मकाम यकीनन माल से ज्यादा है। तो इसलिए हकीकतन जो जितना ज्यादा देगा उसको ये जहन बनाना चाहिए कि असल में मैं अपने आप को दे रहा हूँ। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है कि आपको जो चीज अच्छी लगती थी आप उसे अल्लाह की राह में दे दिया करते थे। क्या बात। तो किसी ने पूछा आपके गुलाम ने कि हजरत ये जो चीज आपको महबूब होती है आप सदका कर देते हैं, क्या वजह है? फरमाया इसलिए कि हर शख्स अपनी महबूब चीज को अपने पास रखना चाहता है, और मैं जानता हूँ कि दुनिया के अंदर इसका मेरा साथ आर्जी है, जबकि आखिरत में दायमी है। तो इस महबूब चीज को सदका कर देता हूँ ताकि आखिरत में दायमी तौर पे मेरे पास रहे। क्या ये सोचें बहुत ही प्यारी है हमारे अकाबरीन की, और इसी किस्म के मौके पर इन सोचों को मलहूज रखकर इंसान सदका करेगा तो उसके इखलास में, जज्बे में, और इसके अलावा जो कुछ वो दे रहा है उसकी लज्जत और मिठास में कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो इन चीजों पर भी गौर तफक्कुर बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा नाज़रीन, और क्या प्यारी बात है कि अगर हम अपनी महबूब तरीन शय को, और जाहिर है अगर मैं वक्त की बात करूं तो ये वक्त वो गुजर रहा है, ये दौर वो है जिसमें हमें महबूब तरीन शय जो है वो चंद सिक्के हुआ करते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया घूम रही है नाज़रीन। पैसे के लिए हाई पैसा हर एक की सोच होती है, लेकिन वही बात है कि मुतलकन मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे को बिल्कुल हेच समझते हैं, कुछ नहीं समझते, उनके नजदीक पैसे की कोई वक़्त नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो पैसा आज हम अल्लाह की बारगाह में इन्वेस्ट कर देंगे, आज हम अल्लाह की बारगाह में खर्च कर देंगे, आज हम खल्क़ खुदा पे खर्च कर देंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा नेमुल बदल हमें अता करेगा। एक बात सोचें नाज़रीन, एक लम्हे के लिए जो फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ उन फिगर्स को दोबारा सुनिएगा, क्योंकि रिपीटेडली मैं इन फिगर्स को अनाउंस कर रहा हूँ। बदीन में 10 से 12 हजार अफराद को डेली की बुनियादों पर दोपहर का और रात का खाना खिलाया जा रहा है, और खाना मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि वो खाना है जिसको आप और हम खाना पसंद करेंगे। ठट्टा जेल में नाज़रीन जो जेल के कैदी हैं उनको 2200 से 2500 अफराद के दरमियान जो है ये खाना डेली की बुनियादों पर खिलाया जाता है, और उमर कोट में 30,000 के करीब लोगों को डेली की बुनियादों पर दोपहर का भी और रात का भी खाना खिलाया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए नाज़रीन, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के एक बात सोचें कि आपका भेजा हुआ 1 रुपया, आपका भेजा हुआ $1, आपका भेजा हुआ 1 पाउंड जब आप वो बैंक के जरिए से ट्रांसफर करेंगे, हमारे अकाउंट में पहुंचेगा, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में आने के बाद जब उससे अशिया खरीदी जाएंगी, फिर वो अंदरून सिंध पहुंचाया जाएगा, वहां पर खाना बनाया जाएगा, जब वो खाना तकसीम होगा, और फर्ज कर लीजिए कि वो किसी ऐसी खातून के पेट में जाए या किसी ऐसे मर्द के पेट में जाए वो खाना जो आज ये फैसला कर चुका हो, चलता फिरता है, चलती फिरती दूर दराज कहीं इलाके से बेसरो सामानी की कैफियत में आ रहा हो और जिंदगी से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हो, ये फैसला कर चुका हो कि बस अब मैं बेबस हो चुका हूं, खत्म हो चुका हूं, मेरे मवेशी खत्म हो चुके हैं, मेरी जमीन खत्म हो चुकी है, मेरी जायदाद खत्म हो चुकी है, मेरा घर खत्म हो चुका, इवन मैंने अपने बच्चों को भी जो है वो पानी बुर्द कर दिया है। वहां तो पानी बुर्द भी किया है ना लोगों ने नाज़रीन, पानी बुर्द कर दिया है, अब क्या रह गया, बस मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं। और उस वक्त अगर वो खाना नाज़रीन उनके पेट में चला जाए और उस भूखे को थोड़ी सी ताकत मिल जाए, उसको ये सोच मिल जाए कि वो उसके बाद गौर व फिक्र करे कि जिंदगी यहां पे खत्म नहीं हुई, और अगर अपने आप को मारने से वो बचा ले और खुदकुशी करने से बचा ले, तो आप सोचें नाज़रीन कि आपका दिया हुआ 1 रुपया, $1 या 1 पाउंड किसी की कीमती जान को बचा सकता है, किसी की कीमती जान को। नाज़रीन हमें नहीं पता होता नाज़रीन, ये जो हम डोनेशंस कर रहे होते हैं हमने तो बस
جنید اقبال یہاں پر آ رہے ہیں، مستقل گزارشات کر رہے ہیں، علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تلقین کر رہے ہیں، اور جی ہم نے پیسہ ٹرانسفر کر دیا، پیسہ چلا گیا. ارے صاحب آپ کو کیا پتا ہے کیا آپ نے کیا کام کر دیا ہے اور اللہ کے نزدیک آپ کے کتنے مراتب بلند ہوئے ہیں. تو آئیے ہمیں جوائن کریں، نمبر اسکرین پہ نمایاں ہیں. اور علامہ صاحب آپ کچھ تلقین کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی میں یہی عرض کروں گا. ماشاءاللہ علماء کرام نے بہت خوبصورت کابرین کے حوالے سے اور خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان تشریف لائے اور بڑی قسم پرسی کی حالت تھی مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کے اندر آئے، لیکن مدینہ کے انصار صحابہ کرام نے اپنی زمینوں کو، اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو تقسیم کر دیا. اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبصورت خصلت و عادت ہے کہ مال، دیکھیں مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. مطلقاً ہم مال کو، نفس مال کو نہیں کہتے. قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر مال کو فضل اللہ سے تعبیر کیا، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل ہے. لیکن اس مال کو اگر انسان اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تو پھر انسان کے لیے مال وبال بن جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث پاک پڑھی، حضور سے پوچھا گیا اَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، حضور نے فرمایا اطعام الطعام. اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ. فرمایا کیوں یہ کھانا کھلاتے ہو؟ تمہارے نام کے لیے، کوئی کسی کو دکھانے کے لیے؟ فرمایا نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ کوئی بدل چاہتے ہیں، نہ کوئی شکر گزاری چاہتے، بس یہ مسکینوں کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. جیسے کہ گفتگو ہوئی کہ رب کائنات جب دیتا ہے تو وہ بغیر تخصیص کے دیتا ہے، وہ رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے، جو آتا ہے سب کو دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بھی چاہیے. جنید بھائی ایک بات کی جاتی ہے کہ میرٹ پر دینا چاہیے. کون، دیکھیں میرٹ پر ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا ایک میرٹ ہے، کون فقیر شرعی ہے، کون مسکین ہے، اس کو دیکھ کے دینا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جب اس قسم کی مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہم اور آپ دیکھیں کہ خدا ہمیں کتنا میرٹ پر دیکھتا ہے. اگر ہمیں میرٹ پر ملنا شروع ہو جائے تو ہمارا کیا حال بنے کہ ہم صبح سے شام تک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو یہ ایک مشکل حالات ہیں. یہ وہ حالات ہیں کہ جو اسلام نے کہا کہ کھانا کھلاؤ، مسلمانوں کی مدد کرو. من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، حاجتوں کے اندر لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا. اور وہ جو مدینہ منورہ کے اندر مسلمان گئے، ہر چیز کو تقسیم کر دیا، ہر چیز. دیکھیں زمین کس کو اچھی نہیں لگتی، گھر بار. اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ دل ہے، ان کے ساتھ بھی دل تھا، ان کے ساتھ بھی نفس تھا. لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اپنی حاجت و ضرورت ہونے کے باوجود انہوں نے ایثار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول ہو گئے. تو ہم تو ایثار کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ہم جو 3 کیا 4 5 وقت کھاتے ہیں، اس کے بجائے کوئی ایک وقت ہم دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر. اور خاص طور پر جو بچی کی مثال آپ نے دی، ہمارے کتنے سارے بچے ہیں روزانہ کتنے لنچ کے پیسے لے کے جاتے ہیں. ان بچوں کو بھی اس بچی سے ترغیب دینی چاہیے کہ وہ مزدوری کر کے، 10 سال کی بچی مزدوری کر کے 1000 روپے دے رہی ہے. کتنے سارے ہمارے بچے ہیں وہ مہینے کے کتنے صرف لنچ کے پیسے لے کے جاتے ہیں، ایکسٹرا پیسے. شام کو آتے ہیں ٹیوشن جا رہے ہیں، کہتے ہیں اور پیسے دیں، اور دیں گے تو جائیں گے ٹیوشن. پھر باہر نکلتے کہتے ہیں یہ دیں گے تو پھر جائیں گے. ان بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، ترغیب حاصل کرنی چاہیے اس بچی سے کہ تھوڑے سے پیسوں کو آپ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیں. اور آخری بات جنید بھائی یہ بھی کہوں گا کہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کوئی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ کس نے کتنا دیا، کس نے لاکھ دیا، کس نے کروڑ دیا، بلکہ اگر انسان دل سے دے دے جتنا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلوص نیت کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اسی نیت پر، کوانٹٹی پر نہیں بلکہ اسی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اجر و ثواب عطا. اور ایک بات ناظرین میں اور عرض کروں آپ سے کہ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کالز کا سلسلہ چلتا رہے گا. مجھے بھی بتایا جا رہا ہے MCR سے کہ ماشاءاللہ جو ہمارے UK کے اور USA کے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ ہاٹ لائن پہ اس وقت بے تحاشا ڈونیشنز دے رہے ہیں. نمبرز ہمارے مستقل انگیج ہیں. آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ابھی ہم لیتے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ جی اس وقت تو میں بڑا تنگ دست ہوا ہوں، میں کیسے لوگوں کی مدد کروں، آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے سوچ کے ساتھ کریں کہ پروردگار ایک تو میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تیرے بندے تکلیف میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے ہم وطن تکلیف میں، میرے مسلمان بھائی بہن تکلیف میں. دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ میں جو دے رہا ہوں تو غیب سے میری مدد کر دے، مجھے برکت عطا کر دے، میرا یہ دینا قبول کر لے اور میرے راستے کھول دے تاکہ میں مزید تیری بارگاہ میں قبول کروں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں فرزانہ بول رہی ہوں. فرزانہ بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے. کراچی سے. کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میں 5,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ کا بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. یہ ویژولز ناظرین کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ مفتی صاحب دیکھیں آپ، یہ سانگڑ اور دیگر مطلب علاقوں کی جو ہے ویژولز ہیں، اور یہ 500 خاندانوں کو جو ہے وہ راشن اس وقت تقسیم کیا گیا یہاں پر. آپ دیکھیں ناظرین، یہ جو ویژولز اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کتنی بھیانک صورتحال ہے ناظرین، کتنی بھیانک صورتحال ہے. لوگ بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہیں، لوگ عجیب غم میں اور سوز میں مبتلا ہے ناظرین. ہم اس کی شدت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نہ کرے یہ پانی اگر ہماری طرف آ جاتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس کی شدت کیا ہے ناظرین. آپ دیکھیں ناظرین، جس انداز سے ماشاءاللہ یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، ان کے دلوں سے جو اس وقت دعا نکل رہی ہوگی، یعنی یہ وہی راشن ہے ناظرین جو آپ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے. اب آپ سمجھیں بات کو کہ جو پیسہ آپ نے UK سے، USA سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، ہانگ کانگ سے، جاپان سے، یورپین کنٹریز سے، جہاں سے بھی آپ نے ٹرانسفر کیا، یہ پیسہ راشن کی صورت میں کنورٹ ہوا اور یہ پیسہ اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے. وہاں پر لوگوں کو خوراک دی جا رہی ہے کھانے، اور یہ راشن ناظرین ضلع سانگڑ میں تقریباً مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے اوپر خاندانوں کو جو ہے وہ راشن دیا گیا، اور اس کے جو ارد گرد جو مکانات تھے وہاں پہ بھی راشن تقسیم کیے. راشن کی بوریاں ناظرین آپ دیکھیں. اب یہ کتنا عظیم کام ہے ناظرین، کتنا عظیم کام ہے یہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کوئی شخص اپنی تصویر بنانے کے لیے نظر نہیں آ رہا ہوگا، کوئی شخص لوگوں کی غربت سے یا ان کی اس حال سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے اخبارات میں ہیڈ لائن نیوز لگانے کے لیے یا 2 کالم یا 3 کالم کی خبر کے لیے یا سپر لیڈ لگانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. مقصد یہ ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے اور ان لوگوں کی مدد ہو جائے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں زاہد بشیر لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی زاہد صاحب کیا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا شکر. یہ بھائی میں 10,000 روپے دینا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. زکات کے پیسوں میں دینا چاہتا ہوں. زکات کے پیسوں میں تو اب آپ ایک کام کیجیے گا کہ اسپیسیفائی کر کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیجیے گا تاکہ اسپیسیفکیشن رہے کہ آپ نے زکات کی مد میں بھیجا. زاہد بھائی آپ کے دیے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سمندر پہ کشتیاں چل رہی ہیں، یعنی اتنی تباہی ہے. ذرا سا اگر کلپنگز اور دکھائیں اسماعیل بھائی، تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ لوگوں کو یہ کلپنگز دکھائیں تاکہ لوگوں کو ایکچوئل صورتحال کا پتہ چلے کہ بنیادی طور پہ ایکچوئل صورتحال ہے کیا. اور یہ تو ناظرین وہ ہے، یعنی میڈیا نے جو کوریج کی ہے، جہاں تک میڈیا کا ایکسس ہوا ہے، جہاں تک کیمرے پہنچ سکے ہیں، جہاں تک ٹیمز پہنچ سکتی ہیں، وہاں تک تو انہوں نے کیپچر کیا ہے. لیکن اس سے آگے تو اس سے زیادہ بھیانک صورتحال ہے. قیامت صغریٰ ہے ناظرین، قیامت صغریٰ، لٹرلی قیامت صغریٰ ہے. یعنی آپ دیکھیں بربادی کا عالم کیا ہے ناظرین. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی دریا پر سمندر پہ کشتیاں چل رہی ہیں. لوگ پریشان ہیں، لوگ پکار رہے ہیں، لیکن ان کی پکار سننے کے لیے ظاہر ہے لوگ موجود نہیں ہیں. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ناظرین کہ ہمارا اعتماد کن لوگوں پہ ہے، کن لوگوں نے ہمارا اعتماد توڑا، کن لوگوں نے نہیں توڑا. یہ صورتحال دیکھ کے آپ کو یہ سوچنا چاہیے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں، یہ اگر ہمارے گھروں کی صورتحال ہو، یہ اگر ہمارے مکانوں کی صورتحال ہو، یہ اگر ہمارے فلیٹس کی صورتحال ہو تو یقین مانیے ہم تو چیخو پکار کر دیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں جا کے اپنے سر کو ماریں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے. لیکن وہی بات ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم ان کی مدد کریں. کسی طور سے بھی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے ناظرین، اگر آپ راشن بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ایڈریسز پہ بھیج سکتے ہیں. اس کو پیک کرنے کا بھی ہمارے پاس انتظام ہے، پراپر پیک کر کے اور بہت ہی ڈگنیٹی کے ساتھ. دیکھیں اصل بات یہ ہے، سمجھ لیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ ایک سلائی مشین دے کے بوڑھی عورتوں کو ایکسپوز کرتے ہیں نا اور اخبارات میں تصویریں چلواتے ہیں، ہمارے ہاں وہ کام نہیں ہے ناظرین. ہم بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ کہ وہ سفید پوشی بھی رہے، پردے میں بھی بات رہے اور لوگوں تک بات پہنچ بھی جائے. ایک ایک جملے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل وائنڈ اپ ہے. دیکھیں جس طرح آج خواجہ غریب النواز ویلفیئر جو صدا لگا رہا ہے اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے، قرآن نے اس کی ترغیب دی. حدیث میں یہ ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کی امدادوں کے لیے، مسلمانوں کی امدادوں کے لیے ممبر پر جلوگر ہو کر اس تمام کی استدعا کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا اور اس قسم کی صورتحال جب وہاں پر پیدا ہوئی تھی تو آپ نے استعداد کی، یہاں تک کہ آپ خود میدان عمل میں آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اس وقت مسلمانوں نے کس انداز میں امداد کی بھائیوں کی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر تھے، انہوں نے اونٹوں کے اوپر اناج لدوایا اور تاریخ ذکر کرتی ہے جنید بھائی کہ اس کا ایک پہلا اونٹ جو وہ مدینے کی سرحد پر تھا، جو آخری اونٹ مصر کی سرحد پر تھا. یہ جذبہ
جو گئے کہ صحابہ ایک پہلا اونٹ مدینے کی سرحد پر ہے اور آخری اونٹ مصر کی سرحد، یہ مثال اس کی طویل سلسلہ ماشاءاللہ یہ کثرت کے ساتھ دی جاتی ہے. اور یقیناً میں نے پہلے عرض کیا کہ خود غرضی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. خود غرضی یہ ہے کہ بندہ معاشرے سے کٹ کر اپنے آپ کو محسوس کرے، اور وہ گناہوں کی اصل جڑ ہے، اور وہی گناہوں کی طرف، فریب کی طرف، خیانت کی طرف لے جاتا ہے. بندے کو کامیابی سے ہمکنار وہ کرتا ہے کہ میں آپ اپنی ضرورت کو آپ کی سطح پر آ کر محسوس کروں کہ اگر آپ بچ گئے تو میں بچ جاؤں گا، آپ محفوظ رہے تو میرا گھر محفوظ رہے. بہت اچھی بات ہے. لہٰذا یہ یکجہتی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور یہی عبادت اخلاص کا ذریعہ. بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بس میں مختصر سے عرض کروں گا کہ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں. کسی نے کہا حضرت نماز تو 5 فرض ہیں، فرمایا 5 اپنی پڑھتا ہوں اور 20 کو ترغیب دے کر نماز پڑھوا دیتا ہوں. ہائے جن 5 کو جو ہے وہ لگایا. جی ہاں، تو بس مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی جیسے لوگ ماشاءاللہ جذبے سے کر رہے ہیں تو اس جذبے کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے. دیکھیں ہمارا بھی کوئی مالی فائدہ تو نہیں ہے، ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے اور کسی بھائی کی مدد کا ذریعہ بن جائے، اور اس کی نکلنے والی دعا میدان محشر میں ہمارے لیے عزت کا سبب بن جائے. اس لیے تمام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اطراف میں ہو سکے تو کم از کم اگر ترغیب نہ دی ہو تو ایک کو تو ترغیب دے کے راضی کریں، اور اسے بھی اس طرف 7:30 سے 8:30 بجے تک بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن. ناظرین 9 سے لے کے 12 بجے تک محترمہ عظمیٰ زیدی صاحبہ جو ہماری مشہور معروف اینکر ہیں، وہ آپ سے ٹیلی-تھون میں خطاب کریں گی اور آپ سے ظاہر انٹریکشن کریں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ مدد کریں لوگوں کی. اور ایک کالر آخر میں ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی مسز اسماعیل فرام ٹنڈولیا. جی مسز اسماعیل کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ جی پہلے تو میں اس چھوٹی بچی شمشاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ جس نے بہت سے بندلوں کو کھول دیا. واہ سبحان. اور بہت سی کیا بتاؤں میں خوش آنکھوں کو رلا دیا. آئے ہائے کیا میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں اس بچی کو. نہ جانے کتنے دلوں کے بند ٹوٹ گئے ہوں گے. بے شک ٹوٹ گئے ہوں گے، بے شک ٹوٹ گئے، بالکل ٹوٹ گئے ہوں گے، بالکل ٹوٹ گئے ہوں گے. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس بچی کے لیے پیش کر سکوں. میری بھی زبان بند ہو گئی تھی مسز اسماعیل اس وقت کہ میں کیا اس کو خراج تحسین پیش کروں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ اسے میں اسی وقت سے آپ سے رابطے میں کی کوشش کر رہی تھی پر ہو نہیں پا رہا تھا، تو اب الحمدللہ شکر ہے اللہ کا ہو گیا. تو میں 5,000 پیش کرنا چاہوں گی. کتنا آپ نے فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. کتنا فرمایا آپ نے؟ 5,000. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. مسز اسماعیل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب بہت مختصر وقت ہے. بس میں اختصار سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم نے گفتگو کی کہ اسلام کا مزاج اور اسلام کی طبیعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کھانا کھلانے کے حوالے سے صوفیاء کرام نے اس نہج کو آگے بڑھایا. کوئی بھی آتا، کوئی مسافر ہے، یتیم ہے، اس کو کھانا کھلا کے بھیجتے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر بھی کوئی جاتا تو اس کو کھانا کھلاتے. اسی نہج پر، اسی منہاج پر اور اسی طریقے پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آگے کام بڑھایا. بزرگوں کی نسبت ہے، اسلام کا مزاج اور تربیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. اور ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ نائٹ ٹائم بھی کرتے ہیں، افطار ٹائم بھی کرتے رہے. بہت ساری جگہوں پہ شاید کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، جنید اقبال نے اس کو اس انداز سے اتارا کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ فیلڈ کے اندر ہے. اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر. بس یہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں اس بارے میں کریڈٹ دیتا ہوں انٹائر ٹیم کو اور خاص طور پہ حاجی عبدالرؤف صاحب کو. میری کل رات ناظرین ان سے بات ہوئی، مجھے یاد ہے ان کے وہ جملے خاص طور پہ کہ بیٹا کوئی ایسی بات مت کرنا. یہ جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کے، اور یہ آن دی ریکارڈ ہے اور سن لیجیے گا یہ جملے کیا تھے. جب میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی صاحب یہ ٹرانسمیشن کل میں کر رہا ہوں تو کوئی خاص انسٹرکشنز، کوئی احکامات، تو انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا. میرا ان سے بڑا ایک پیار والا تعلق ہے، بزرگ ہیں ہمارے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی ایسا جملہ مت کہنا جس میں مبالغہ ہو، جو بات حقیقت پر مبنی ہو وہی بات کرنا. لوگ اپنے چھوٹے سے کاموں کو بہت بڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کوئی جملہ مبالغے والا استعمال مت کرنا. جب ٹیم کا لیڈر ناظرین ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سوچ دے دیتا ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو میں لاہور سے بول رہا ہوں، محمد انور چیمہ. محمد انور چیمہ صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں، کیا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی وہ 30,000 اور 20,000 بیٹی کی طرف سے، 10,000 اپنی طرف سے، 40,000 ڈونیٹ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے دیے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ نے 40,000 روپے دیے، بس میں تو کیا کہوں، بس صرف اتنا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ کے لیے بہت دعا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آخر میں جملے صرف اتنے سے جو علامہ صاحب نے بات کہی کہ وہ تکلیف میں تو ہم تکلیف میں، وہ خوش رہیں گے تو ہم خوش رہیں گے.
وہ غم میں مبتلا ہیں تو یقیناً ہم غم میں مبتلا ہیں، اور انہیں آسودگی ہے تو یقیناً ہمیں آسودگی ہے۔ آج قوم کو شمشاد کی ضرورت ہے ناظرین، 10 سالہ شمشاد کی ضرورت ہے کہ جو برتن دھوتی ہے لوگوں کے جا جا کر، جو 4th کلاس کی طالبہ تھی، غریب تھی، آج اس نے کال کر کے مجھے یہ نصیحت کر دی کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن اس شمشاد نے ایک پیغام دے دیا کہ آج 17 کروڑ عوام کو شمشاد کی ضرورت ہے، کہ وہ شمشاد جو 10 سالہ بچی ہے، 4th کلاس میں پڑھتی تھی، لوگوں کے برتن دھوتی ہے ناظرین، وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ چکی ہے، لیکن اپنے دوستوں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا نہیں بھولی کہ اپنی جیب خاص سے جو برتن دھو دھو کے اس نے جمع کیے ہیں، تعلیم چھوڑ دی ہے ناظرین، لیکن 1000 روپے اس نے ڈونیٹ کیے صرف اس لیے کہ میں بھی اس قوم کی بیٹی ہوں اور میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ 10 سال کا بچہ کو شعور نہیں رکھتا ناظرین، اور اس علاقے کا بچہ کہ جہاں آلریڈی بارش ہوئی ہے، جہاں یہ تمام تر ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر اس کی سوچ ہے تو پھر آج قوم کو شمشاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شمشاد ناظرین اگر ہماری قوم میں پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں کوئی بھی پریشانی آ جائے انشاءاللہ پروردگار کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ٹیلی تھون یہاں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ڈونیشنز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا ناظرین۔ بس مجھ سے اگر کہیں کوئی سبقت لسان میں غلطی ہوئی ہو، کہیں جذبات میں کوئی ایسی بات کر گیا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہہ سکتے تھے، اپنے دل سے جو کچھ کہہ سکتے تھے، وہ ہم نے کہہ دیا، باقی فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس دیے کو اور اس کیے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور علماء کرام کی پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔